پیارے بچوں، ہم آپ کے لیے آج ایک بہت پیاری کہانی لے کر آئے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے ضامن آہو۔ ضامن آہو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہرنی کا ضامن۔ یہ ایک ہرنی اور اس کے دو پیارے پیارے بچوں کی بہت خوبصورت کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام رضا علیہ السلام سے منسوب شفقت اور مہربانی سے بھرپور کہانی ہے، جب انہوں نے ایک ہرنی کی ضمانت دی اور اس ہرنی کی جان بچ گئی۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا پورا خاندان نہ صرف انسانیت کے لیے مہربان تھا، بلکہ یہ پاک ہستیاں اللہ پاک کی تمام مخلوق، جانور، چرند، پرند، حتیٰ نباتات اور پوری دنیا پر بھی مہربان تھی۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ہرنی جنگل میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ایک شکاری آ جاتا ہے۔ شکاری جب اس خوبصورت ہرنی کو دیکھتا ہے تو اس کا شکار کرنے کے لیے ہرنی کا پیچھا کرتا ہے۔ شکاری ہرن کا کافی دور تک پیچھا کرتا ہے۔ یہ ہرنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے بھاگتے آخر کار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے، جو اس علاقے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ ہرنی امام کی پناہ میں آ جاتی ہے۔ شکاری جو ہرنی کو پکڑنے جاتا ہے، امام رضا علیہ السلام سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ میرا شکار اور میرا حق ہے اور آپ یہ ہرنی میرے حوالے کر دیں۔ امام شکاری کو ہرنی کی قیمت سے زیادہ قیمت دینے کا کہتے ہیں تاکہ شکاری اسے چھوڑ دے، لیکن شکاری اس بات کو قبول نہیں کرتا اور امام سے کہتا ہے مجھے ہر صورت میں یہ ہرنی چاہیے جو میرا حق ہے اور کچھ نہیں۔ پیارے بچوں، پھر کیا ہوا؟ چونکہ اللہ کی پاک ہستیاں اور امام جانوروں کی باتیں اور ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ہرنی بھی امام رضا علیہ السلام سے باتیں کرتی ہے اور امام سے کہتی ہے کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اس ظالم کو میری ضمانت دیں تاکہ وہ مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں اور اپنے بھوکے بچوں کو دودھ پلاؤں، اور میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی اور خود کو شکاری کے حوالے کر دوں گی۔ اور اصل میں میرے بھاگنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ امام رضا علیہ السلام شکاری کو ہرن کی ضمانت دیتے ہیں اور شکاری مان جاتا ہے۔ ہرنی جنگل کی طرف دوڑ جاتی ہے جہاں اس کے بچے اپنی ماما کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے جب اپنی ماما کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ہرنی انہیں دودھ پلاتی ہے۔ جب بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو ہرنی چپکے سے امام کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن بچے اب اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آخر کار ہرنی مجبور ہو جاتی ہے اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتی ہے اور بچوں کو امام کے حوالے کرتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتی ہے اور خود کو شکاری کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی اس جانور سے محبت اور ہرنی کا واپس آنا اور اپنے دیے ہوئے قول کو پورا کرنا، یہ سب دیکھ کر شکاری تو حیران رہ جاتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جس ہستی نے اس ہرنی کی ضمانت دی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے رویے پر بھی بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ شکاری فوراً اس ہرنی کو آزاد کر دیتا ہے اور خود کو امام کے قدموں میں گرا دیتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ امام اسے معاف کر دیتے ہیں، اس پر شفقت فرماتے ہیں اور اسے انعام سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح ہرنی بھی آزاد ہو جاتی ہے اور امام رضا علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اجازت لے کر خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا امام رضا علیہ السلام سے منسوب اس ہرنی اور اس کے ننھے منھے بچوں پر مہربانی اور کرم کا واقعہ۔ یہ کہانی ایران کی مشہور اور پرانی کہانی ہے جو قدیم وقتوں سے ایرانی اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اور اسے ہم نے ترجمہ کر کے آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اور اولاد کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ان ہستیوں نے ہمیں یہی ہدایت فرمائی ہے کہ ہم خود سے کمزوروں پر رحم کریں، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جانور یا خدا کی کوئی اور مخلوق، تو اللہ پاک بھی ہم پر رحم فرمائے گا۔
لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، دوسری کہانیاں بھی آپ کو پسند آ رہی ہیں، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، ہمارے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے، اگلی کہانی تک کے لیے اب اجازت، اللہ حافظ۔